خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور، آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، خداوند تبارک و تعالی سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسوں کو خلق نہیں کیا۔ جن اور انس، انسان اور جن خلق نہیں کیے گئے مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ مفسرین قرآن اس آیت کی، اس لفظ کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہاں خدا کی مراد در حقیقت عبادت کے ساتھ ساتھ معرفت ہے، اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو معرفت کے ساتھ نہ کی جا رہی ہو۔ جب ایک شخص کسی کی بھی عبادت کر رہا ہو، خدا کی عبادت کی جانب جب اپنا قدم بڑھاتا ہے، معرفت کے ساتھ جب قدم بڑھاتا ہے، تو اس کو در حقیقت عبادت کا صحیح معنی کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ عبادت تب مکمل ہوتی ہے کہ جب معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق تمام احکام بھی پتہ ہوں، حلال و حرام، مباح، مستحب اور مکروہ، ان تمام چیزوں کی علم کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص معرفت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ عبادت کمال بندگی کا اصل مفہوم اور مراد ادا کر رہی ہوتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو، جہاں ہم اس رمضان کے دوران اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور خدا کی بندگی کو زیادہ سے زیادہ بجا لا سکیں، وہیں اس امر کی طرف ہم متوجہ ہوئے اور اس امر کو ضروری سمجھا گیا کہ عبادت معرفت اور اس کے حقیقی معانی اور مفاہیم کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو فقہی مسائل سے متعلق ہوگی کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، تو معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام فقہی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ ہماری اس نشست میں آج ہمارے معزز مہمان قبلہ سید قاسم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے مزاج بخیر ہوں گے؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں۔ آپ بھی سلامت رہیے بحق محمد۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو جدید دور کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو فقہ میں اس کی ظاہراً مزید اپگریڈیشن ہمارے پاس نظر آتی ہے۔ بالکل۔ آج جب ہم اس موجودہ دور میں بیٹھے ہیں تو سفر ایک سہولت کے طور پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص ایک جگہ پر فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو ظہر وہ کسی دوسرے ملک میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی اینگل میں، اسی پیرائے میں اگر ہم روزے کے احکام کو دیکھیں تو سفر میں ظاہراً ایک روزہ قصر ہو گیا، لیکن ایک شخص اگر اس نیت سے سفر کر رہا ہے کہ جہاں جائے گا، مثلا ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے اس نے 10 دن کا قیام کرنا ہے، ٹھیک، لیکن فجر اس نے ظہر کے بعد ایک جگہ سے روانہ ہوا، مثلا پاکستان سے روانہ ہوا اور وہ ظہر ادا کر کے نکلا وہاں سے، لیکن جب اگلے ملک میں پہنچا تو وہاں ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس کی نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا اس صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ابتدائی گفتگو میں آیت کی تلاوت کی، اس کے ذیل میں گفتگو کی بہترین، ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، حدیث میں آیا، قرآن کریم کی آیت ہے لیعبدون، جن و انس کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ حدیث میں ملا عبادت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معرفت نہیں ہوگی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ صحیح۔ جیسے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ عبادت کریں لوگ، اور عبادت ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہیں ہو۔ جی، خاموش ہو گئے وہاں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، صحیح، فرزند رسول جعلت فداک، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یہ معرفت ہے کیا؟ صحیح سوال یہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اندازہ لگائیں۔ امام کا جواب سنیے گا، یعنی کون سی ایسی معرفت جس کی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا، جن و انس کو خلق کیا؟ امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امام زمانے ہیں۔
सुभान अल्लाह। हर जमाने वाले का अपने वक्त के इमाम को पहचान लेना, उसकी मार्फत हासिल कर लेना, यही वो मार्फत है जिसके सबब अल्लाह ने जिन और इंस को खलक किया। सही, ये पहला दर्जा है, यानी इमाम को इमाम मान लेना पहला दर्जा। उसके बाद इमाम की जानिब से जो अहकाम बयान हो उस पर अमल करना। ये प्रोग्राम भी इसी इन्वान से अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से जो हमें जिंदगी गुजारने के अमली तरीक़ेकार मिले, उस हवाले से। अब आपने जो सवाल किया कि इस जदीद दौर में इंसान, यानी सवाल में दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर एक जगह से अपने मुल्क से फर्ज करें ज़ोहर असर की नमाज पढ़ के निकले हैं, ज़ोहर के बाद निकले, ऐसे मुल्क पहुंचे, अभी हम ज़ियारत वाला मसला हटा देते हैं, उमूमी तौर से पहले ही, फिर ज़ियारत में जो आते हैं उसमें नमाज का क्या हुक्म है वो भी बयान करते हैं इंशाअल्लाह। ऐसे मुल्क में पहुंचे जहां अभी फर्ज करें सुबह के 10 बज रहे हैं, ज़ोहर की अजान नहीं हुई है, नमाज पढ़ के निकले हैं, रोजा भी मसलन माह रमजान है, रोजे की नियत करके निकले, पहले नमाज का मसला बयान करें। नमाज अगर हम पढ़ के निकले हैं, अब ऐसी जगह पहुंचे जहां 2, 3, 4 घंटे बाद अजान होगी ज़ोहर की, ज़ोहरान का वक्त होगा अभी, अब नमाज का क्या हुक्म है? वो तो पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ना है या नहीं पढ़ना? ठीक है, जवाब ये है कि नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना। सही, नमाज दोबारा आपको नहीं पढ़ना, आप पहले पढ़ चुके हैं ज़ोहर असर, दोबारा नहीं पढ़ना। हदीस भी है इसके ज़ेल में कि हफ्ते में 7वें इमाम की, हफ्ते में कितनी नमाजें होती हैं भाई? दिन में 5 होंगी, है ना, तो हफ्ते में कितनी हो जाएंगी? 35 हो जाएंगी। इमाम की हदीस है इसके ज़ेल में, यानी इसके इससे इस्तेदलाल किया है फुक़हा ने कि हफ्ते में 35 नमाजें होती हैं, ये पढ़ेगा तो 36-37 हो जाएंगी, मसलन ज़ोहर असर दोबारा पढ़ लेगा। तो एहतियात मुस्तहब है, सवाब हासिल करना चाह रहा है, सवाब की नियत से दोबारा पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वाजिब नहीं है। तो नमाज का हुक्म हमने बयान कर दिया। अच्छा, रोजे में क्या था मामला? रोजे में इसका फरीजा क्या था? अगर कोई ज़ोहर के बाद अपने मुल्क से निकल रहा है तो दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है, चाहे 10 दिन ठहरने का कस्द है या नहीं है, इसको रोजा उस दिन का मुकम्मल करना है, ठीक है। और अगर ज़ोहर से पहले निकल रहा है तो फिर हम देखेंगे अपने शहर से बाहर चला गया ज़ोहर से पहले, तो फिर उस दिन का रोजा मुकम्मल करना वाजिब नहीं है, बल्कि वाजिब नहीं है क्या, रोजा रख ही नहीं सकता, ज़ोहर से पहले चला गया। हाँ, ऐसी जगह पहुंच गया जहां 10 दिन क़याम करना है और ज़ोहर से पहले पहुंच गया तो फिर रोजा रखना होगा, कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे हम, ये निकला है ज़ोहर के बाद, तो उस दिन का रोजा क्या करना था? इसे मुकम्मल करना था। लेकिन अब जिस जगह पहुंचे वहां सुबह 10 बज रहा है, तो एहतियात इसमें भी है, एहतियात वाजिब है कि नहीं, इस दिन का रोजा इसे मुकम्मल करना होगा। सही, आज का रोजा इसे मुकम्मल करना होगा, जिस जगह पहुंचा है वहां के वक्त के मुताबिक। ये नहीं अपने मुल्क फोन करें, हाँ भाई मगरिब का वक्त कब हो गया, वहां पर तो उस वक्त रोजा खोलो, नहीं, जिस जगह अभी आप मौजूद है उसके मुताबिक आपको रोजा मुकम्मल करना। यानी नमाज के लिए भी वही हुक्म है कि जो उस पर नमाज का ये, जी बिल्कुल, जबकि रोजे के लिए एहतियात की बिना पर उसको अपना रोजा मुकम्मल करना, रोजा वाला मुकम्मल करना होगा उस दिन का, यानी बाद में कज़ा नहीं है, ठीक है। सही। और अगर यही चीज, यही अमल ऐसे अंजाम देता है कि मसलन पहले निकला होता, ज़ोहर से पहले निकला होता, ऐसी जगह पहुंच गया होता, तो उस दिन का रोजा नहीं था, उस दिन का रोजा नहीं था, क्या करना है उसका? फिर बाद में कज़ा करना है, कफ़ारा वगैरह कुछ भी नहीं है। जी सही, वो कसर रोजे में शुमार, कसर रोजे में शुमार हो जाएगा। तो आपने जिस तरह इब्तिदाई जवाब में बयान किया कि सफर करते हुए अहकाम मुख्तलिफ हैं, तो अगर इसी को हम इसी ज़िमन में बात करें तो एक शख्स जो ज़ियारत के सफर के लिए गया है, सफर उसका भी है, कसर गालिबन उसके लिए भी हुक्म आएगा, तो क्या फर्क है सफर की अक़साम में? हमारे पास रिवायात में मिलता है कुछ इस तरह? इसमें देखें, सवाल काफी लोग करते हैं, तो कीजिएगा इस हवाले से कि माह मुबारक रमजान में कोई उम्रे के सफर पे चला गया, या ज़ियारत पे आ गया। अब ऐसी सूरत में पहला सवाल तो ये कि रोजे का क्या हुक्म है? जवाब ये कि रोजा आम दूसरे सफर की तरह कसर होगा। आप अगर सफर करेंगे तो रोजा कसर हो जाएगा। कसर का मतलब क्या है? कसर का मतलब यह है कि आपको अभी रोजा नहीं रखना, माह मुबारक रमजान के बाद रखना है। माह रमजान के एहतराम में नहीं खाएं, नहीं पिए, सवाब है, कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन चाहे कोई सुबह सहरी करे, इफ्तार करे, पूरे दिन कुछ भी ना खाए, सवाब की नियत से उसको अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन बाद में रोजा बजा करना होगा, सही बजा लाना है। सवाल ये, क्या हम कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम रोजा भी हासिल कर लें और सफर भी, उम्रा भी हो जाए, सफर भी जारी हो जाए हमारा, और ज़ियारतें भी हो जाएं, हम माह मुबारक रमजान का रोजा बाद में रखेंगे, ठीक है, अदा हो जाएगा वो,
لیکن مسئلہ وہ یہ کہ اتنا اور ثواب تو نہیں ملے گا. تو اس کا کوئی حل ہے؟ تو جواب یہ کہ ہاں آپ ایک شہر میں اگر 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صحیح جی 10 دن ٹھہرنے کا یا اس سے زیادہ جی ایک شہر میں، مثلا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ میں 10 سے زیادہ دن ٹھہرنے کا اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہوا ہے تو مکہ میں آپ پورا روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مدینہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں. بات عمومی ہو رہی ہے. مکے کی مثال دی، نجف اشرف میں آئے. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زیارت پہ آئے ہیں عراق کی تو آپ کہیں میں نجف اور کربلا میں جی یہ 10 دن ملا کے 15 دن رہ لیں گے ہم لوگ، 7 دن یہاں 7 دن وہاں 14 دن ہو گئے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. جی ایک شہر میں نجف اشرف، ایک شہر میں آپ نے 10 دن یا اس سے زیادہ رکیں تو پھر آپ اس کا روزہ رکھ سکتے ہیں 10 دن. نماز بھی پوری پڑھیں گے ایسی صورت. صحیح بات واضح ہوئی انشاءاللہ. جی بالکل. یہ تو مخصوص ان چیزوں کے لیے ہو گیا. اب اسی کے ضمن میں کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں کوئی اوقات بیان کیے گئے؟ آیا وہ زوال سے پہلے مثلاً ایک جگہ پر رہا، 10ویں دن زوال سے پہلے روانہ ہو گیا، وہ 10واں دن شمار ہوگا اس کا؟ 10ویں دن زوال سے پہلے روانہ ہو. وہ پورا دن نہیں ہوا نا پھر وہ. جی جی وہ پورا دن نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ 9 دن رکیں. صحیح. اور وہ پورا دن نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں 9 دن اس شمار میں ہوگا. مراد 24 گھنٹے مراد لی گئی ہے یا زوال کا وقت؟ یعنی 24 گھنٹے نہیں کہیں گے آپ. جی 10 راتیں آ گئی آپ کے، 10 دن آ گئے، چاہے 24 گھنٹے مکمل نہیں بھی ہوئے لیکن وہ دن شمار ہو گیا آپ کا. صحیح. ٹھیک ہے، آپ 10 بجے آئے تھے رات کو اور آخری دن مغرب کے بعد نکل رہے، پورے 10 بجے نہیں نکل رہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ 10واں دن شمار ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک. صحیح. یہاں سے ایک سوال جو کیا جاتا ہے بہت زیادہ، وہ جو آپ کے علم ہے حتمن کہ 4 مقامات جہاں پہ نماز انسان پوری پڑھ لیتا ہے. جی وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے کہا یہ بھی سوال جی ہاں اکثر کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے ابھی نام لیا مکے کا، مدینے کا، یہاں آ گئے تو کوفے میں جب عمل کرنے گئے تو وہاں پر نمازیں پوری ہیں. اس طرح نماز پوری، ہاں پوری ثواب ہے، پوری پڑھیں. 4 مقامات ہیں، ذکر کرتے ہیں ناظرین کے لیے. 4 مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، واجب نہیں ہے پوری پڑھنا، یعنی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے. کون کون سے؟ مکہ مکرمہ پورا شہر، یعنی تقریباً کہا پورا شہر مکہ مکرمہ میں کسی بھی جگہ نماز پڑھیں اگر تو ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو وہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ. صحیح. 2 رکعت تو بھی ہاں اختیار ہے آپ کے لیے. مدینہ دوسری چیز. تیسرا شہر کوفہ میں آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. چوتھا کربلا، پورا کربلا نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مطہر سے. اب اس میں فقہاء نے مختلف چیزیں کہیں، کچھ فقہاء پورا کربلا بھی کہتے ہیں، کچھ حرم، لیکن میں مشہور رائے جو بیان کر رہا ہوں آقا سیستانی صاحب کی اس حوالے سے خاص طور سے، ذریعہ مطہر سے 15 میٹر اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو اختیار ہے کہ آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. صحیح. آپ جماعت میں شریک ہیں اگر وہاں جو صحن میں ہو رہی ہے تو آپ پوری نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ قضا معافی ذمہ پڑھیں، کسی اور کی قضا پڑھیں تو پوری پڑھیں گے یا اپنی قضا پڑھیں، ورنہ جو ہے وہ اپنی واجب نماز ہوگی، قصری ہوگی. سوال یہاں پہ یہ تھا کہ کیا ان 4 مقامات پر اگر کوئی نماز پوری پڑھ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، 5 دن کے لیے مکہ گئے ہیں ماہ رمضان میں، تو بھائی نماز تو پوری پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں نہیں؟ سوال یہ تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. آپ ہی جواب ہی کہ نہیں یہ صرف نماز کا حکم ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. ان روزوں کی آپ کو ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا کرنا ہے. صحیح. بالکل. عبادت کا سفر تھا اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بھی ایک سوال. صحیح. جی کہ اگر سفر عبادت کا ہو تو ہے یہ، یعنی سفر کے اقسام ہیں ہمارے پاس، یعنی عبادت کے لیے سفر کر رہا ہے یا کس مراد سے، کس نیت سے سفر کر رہا ہے، اس کے احکام مختلف ہیں. بالکل مختلف ہو جائے گا. اگر کوئی سفر عبادت کا کر رہا ہے یا عبادت کا سفر نہیں بھی ہے، گناہ کا سفر نہیں ہے، پھر بھی روزہ اس کا قصر ہے، یعنی سفر میں روزہ نہیں رکھنا، نماز 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا. اللہ نے یہ مومن کو سہولت دی ہے، اپرچونٹی دی ہے کہ وہ جب سفر کرے تو 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے. صحیح. روزہ اس کا قصر ہو جائے، ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کو رکھ لے. لیکن اگر گناہ کا سفر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ پورا ہوگا، سفر میں بھی روزہ رکھے گا. صحیح. نماز بھی پوری پڑے گا. خراسان کی سرزمین پہ وسائل الشیعہ بڑی بہترین روایت ہے. خراسان کی سرزمین امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں 2 اشخاص آئے. جی. دونوں نے ایک ہی علاقے سے سفر کیا. صحیح. ایک ہی جگہ قیام، ایک ہی جگہ سے روانہ ہو رہے ہیں. صحیح. 8ویں امام کی خدمت میں پہنچے، نماز کا وقت آیا. صحیح. امام ایک کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا تم نماز 2 رکعت پڑھو گے، قصر صلاتک، نماز 2 رکعت پڑھنا. ٹھیک ہے. لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي،
صحیح سبحان کیونکہ تم میری زیارت کو آئے ہو. رہے ہو. ٹھیک ہے, سبحان اب اندازہ لگانا, عبادت کا سفر ہے, ثواب کا سفر ہے, تو اللہ نے تمہیں یہ اجر دیا کہ تم 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھ دو گے. صحیح. دوسرے کو کہا, دیکھیں امام کا معجزہ, دوسرے کو کہا تم نماز پوری پڑھو گے. صحیح. لِأَنَّكَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ, صحیح. تم میری زیارت کو نہیں آئے ہو, وہ جابر ظالم سلطان ہے, اس سے ملنے آئے ہو. صحیح. مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے تم. صحیح. جب اس جابر ظالم سے ملنے آئے, تمہارا سفر گناہ کا سفر ہے, گناہ کا سفر ہے, تو اللہ نے تمہیں یہ سہولت نہیں دی کہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر لو, یہ سفر میں روزہ چھوڑ دو. نہیں, تمہیں سفر میں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور تمہیں نماز بھی پوری پڑھنا ہوگا. بلکہ اس کو یوں کہیں کہ قطع کلام سزا کے طور پہ, جی, یعنی جو سہولت خدا نے دی ہے وہ تم سے سلب کر لی گئی. جی 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 بالکل ایسا ہی. اچھا, اس میں پھر یہیں سے فقہا نے کتنے مسائل نکال لیے یہیں سے کہ بھائی کوئی بھی گناہ کا سفر اگر ہوگا, جی فرض کرے, تو اس میں نماز قصر نہیں ہوگی, پوری پڑھنا ہوگی, روزہ بھی رکھنا ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ کوئی سود لینے جا رہا ہے, جی سود دینے جا رہا ہے, جی کوئی گناہ کا کاروبار, شراب بیچنے جا رہا ہے, جی مثلا مثال کے طور پہ, بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. جس کی اجازت لازم ہے, اس کی اجازت کے بغیر نکل کے جا رہا ہے, کافی کسی بھی حرام قصد سے وہ سفر کر رہا ہے, بالکل, تو اس کے لیے نماز اور روزے کا مکمل کا حکم. اس کے اس سے یہاں سے یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو گناہ کا سفر کرے گا اس کو اللہ نے یہ سہولت نہیں دی, تو اللہ نے سہولت مومنین کو دی ہے. جب مومنین کو دیے تو اویل کریں اس کو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس دور میں سفر ہوتا تھا تو مشکل ہوتی تھی, اس دور کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. صحیح. بات سفر کا حکم وہی, یعنی اس دور کا شریعت محمدی. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا تھا. قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیت میں اللہ نے کہا ان کنتم علی سفر فعدۃ من ایام اخر, سفر میں ہو تو ان کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرو. 2 مرتبہ آیات آئی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ہم اللہ سے آگے بڑھ جائیں کہ نہیں نہیں وہ اس دور کی بات ہے, بلکہ احادیث ہے ہمارے سامنے. جی, یہی ماہ مبارک رمضان تھا جب غزوہ بدر کے لیے کائنات کے نبی نکلے تھے, جی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو راستے میں دیکھا کچھ لوگ ایک شخص کے نزدیک جمع ہیں, یا کچھ قوم, کچھ گروہ بیٹھے ہیں اس کے, بڑے عبادت گزار ہیں. کائنات کے نبی کے پاس آئے کہ بڑے عبادت گزار ہیں. نبی کریم نے روزہ قصر کیا ہے, روزہ نہیں رکھا. سفر پر ہیں, سفر میں جو باوفا صاحب ہیں انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. کچھ جمع ہو گئے ایسوں کے پاس کہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ بڑے عبادت گزار ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. صحیح. سفر میں ہے پھر بھی روزہ رکھا ہوا. صحیح. نبی نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں رکھا. جنہوں نے روزہ رکھا ہوا. صحیح. کائنات کے نبی نے کہا ہؤلاء العصاة, یہ نافرمان ہے. صحیح. جی بالکل. الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر, سفر میں روزہ رکھنے والا, اللہ نے کہا ہے نہیں رکھو, ٹھیک ہے, رسول نے کہا ہے نہیں رکھو, سفر میں روزہ رکھنے والا بغیر سفر کے روزہ کھانے والے کی مانند گناہ گار ہے. صحیح. کل مفطر فی الحضر, بغیر سفر کے جو روزہ کھا رہا ہے بغیر کسی عذر کے گناہ گار ہے, کفارہ ہے, ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ گناہ گار ہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ میں پہلے بیان کر چکا مسئلہ کہ سحری کرے, افطار کرے, دن بھر کچھ نہ کھائے, ثواب ہے. سفر میں روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں قضا نہیں کرنا. جی, تو کوئی کہہ رہا نہیں نہیں بعد میں قضا نہیں کروں گا ابھی رکھوں گا, تو بھائی ابھی نہیں کھانا, نہیں پیو, ثواب ہے, اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنا ہوگی. جی بالکل. اور یہ تمام یعنی اس کا روزہ رکھنا, کھانا پینا, یہ در حقیقت تو اس کی نیت پر منحصر ہے. ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام, فقہی مسائل پر ہمارے معزز مہمان سے ہماری گفتگو خصوص بالخصوص رمضان کے معاملے میں جاری ہے. یہاں وقت و ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں, دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں, پکنک پر بھی جاتے ہیں, تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں, خدا کے گھر کو دیکھیں, روضہ رسول پر جائیں, آل محمد کا مدینہ دیکھیں, قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ, اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبيك لا شريك لك لبيك
خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے نور ہی نور ہے خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام. ہماری گفتگو فقہی مسائل سے متعلق ہمارے معزز مہمان قبلہ سید قاسم رضوی صاحب سے جاری ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے معزز مہمان نے سفر سے متعلق مختلف احکام اور ان میں جو ہمارے لیے فرائض ہیں ان سے متعلق بیان کیا. قبلہ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سفر سے متعلق ہی ایک بات کی کہ ایک شخص رمضان کا احترام کرتے ہوئے سفر میں ہے لیکن پھر بھی احترام رمضان میں سحری بھی کی, اس نے افطاری بھی کی لیکن کچھ کھا پی نہیں رہا, تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا غالباً. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غالباً تمام اعمال کا جس طرح کہہ دیا گیا کہ نیت پر دار و مدار ہے, تو وہیں ہم روزے کے احکام کا ہی اگر مطالعہ کرتے ہیں تو نیت کو ایک خاص مقام حاصل ہے یہاں. بالکل. تو نیت سے در حقیقت مراد کیا لی گئی روایات میں؟ بہترین. اچھا, روزہ شمار نہیں ہوگا سے مراد ثواب تو ملے گا, یعنی اس سے بعد میں قضا کرنا. جی. نیت کا آپ نے پوچھا, نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت آپ کا سوچ لینا بھی نیت ہے کہ میں روزے رکھوں گا. پہلی ماہ مبارک رمضان میں آپ نے خود ہی سوچا ہوا کہ پورے ماہ مبارک رمضان میں مجھے روزے رکھنا ہے, کہیں سفر نہیں کرنا. جی. تو یہی نیت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روزانہ سحری پہ اٹھ کے دوبارہ بولنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, بولنا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے نا. صحیح, الفاظ زبان سے ارادہ مراد ہے, ارادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو ہم پہلے سوچ چکے کہ پورے ماہ مبارک رمضان ہمیں روزہ رکھنا ہے, جی, بس وہی نیت ہو گئی. فرق کہاں آئے گا؟ دیکھیں, فرق ایسے میں ہوگا کہ اگر فرض کریں کسی کا ارادہ تھا کہ مجھے کل صبح 10 بجے سفر پر نکل جانا ہے, جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 بجے سفر پر نکلنا ہے. اگر ظہر کے بعد نکلتا تو اس دن کا روزہ رکھنا ہوتا. جی. 10 بجے نکلنا ہے تو روزہ قصر ہو, روزہ تو قصر ہو جائے گا. جی. لیکن ہاں یہ بھی ذہن میں رہے, مسئلہ پہلے بیان کر دوں کہ 10 بجے نکلنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 6-7 بجے آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو سحری کرنا ہوگی, 10 بجے تک کچھ نہیں کھانا ہے جب تک اپنے شہر کی حدود سے باہر نہ نکل جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ مسئلہ. لیکن ہمیں کل سے ذہن میں ہے کہ ہاں کل ہماری فرض کریں فلائٹ ہے یا ٹرین ہے, ٹھیک ہے, یہ گاڑی ہے, 10 بجے ہمیں چلے جانا ہے اور شہر سے دور چلے جائیں گے ہم 10 بجے. تو اب کل کے روزے کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوگی. نہیں ہے. جی. سحری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نیت نہیں ہے. صحیح. جی. اب فائدہ کہاں ظاہر ہوگا اس نیت نہ کرنے کا؟ جی. فرض کریں نہیں گئے کسی وجہ سے, یا فلائٹ کینسل ہو گئی, یا جو بھی وجہ ہوا نہیں گئے, تو اب فوراً 10 بجے آپ کو اب نہیں گئے نا, اب اس وقت نیت کرنا ہے کہ آج کا میں روزہ رکھ رہا ہوں. صحیح. اگر نہیں کی دوبارہ تو آپ نے رات سے تو سوچا ہوا تھا کہ مجھے تو سفر پہ جانا ہے, دوبارہ نہیں کی تو پھر اس دن کا روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا. اور اگر اس کی نیت متزلزل رہی یہاں تک کہ زوال کا وقت آ گیا, پھر اس میں کرے گا. ہاں جی, قضا بھی بجا لائے گا. نہیں, اس میں یہ کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً نیت کر لے تو اس دن کا روزہ درست ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے یاد آئے کہ نہیں میں نے تو آج نیت ہی نہیں کی کیونکہ میں سفر پہ جانا تھا اور نہیں گیا, تو اب نیت نہیں کی, یعنی منہ سے کچھ نہیں بولا, نہیں, ذہن میں سوچ لیا اب نہیں جانا, تو اب صبح سے جو ہے کچھ کھایا بھی نہیں ہے تو پھر میں روزہ ہی رکھوں گا آج کا. صحیح ہے, یہ سوچ لینا ہی یہ نیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. لیکن یہ نہیں سوچا بلکہ ذہن میں یہ رکھا کہ بھائی اب نہیں گیا سفر پہ تو کیا ہو گیا, روزہ تو قصر ہو ہی گیا, چلو ابھی کھا لوں گا, اتفاق ہے نہیں کھایا, پورا دن ایسے گزر گیا اور جا کے سو گئے مثال کے طور پہ, نیت نہیں ہو, تو پھر اس روزے کی بعد میں قضا کرنا ہوگی کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہوئی تھی. یہاں نیت کا ایک فائدہ ظاہر ہوگا. ورنہ نارملی عام طور سے روزے رکھنے کی نیت سے مراد یہی ہے کہ آپ نے سوچا ہوا ہے روزہ رکھوں گا, سحری کروں گا, افطار کروں گا, یہی نیت ہے. صحیح. اور اسی میں یہ تو روزہ رکھنے کے متعلق ہو گیا. جی. ایک شخص جو واجب روزہ رکھا ہوا ہے اس نے, لیکن روزہ توڑنے کی نیت کر لیتا ہے, پہلے کچھ کھاتا ہے پیتا ہے نہیں, وہ ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ روزہ مکمل نہیں کرنا, روزہ توڑنا ہے, تو پھر اس نیت کا بھی وہاں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا, آج میں خاموشی سے جا کے کھا پی لوں گا, یہ گناہ کا ارادہ کر لیا نا. صحیح. روزے میں ضروری ہے کہ نیت کب سے کب تک ہونا چاہیے؟ فجر سے لے کے تک, بالکل مغرب تک. جب یہ ضروری ہے تو پھر اب جو اس نے کہا میں توڑ دوں گا, جی, جس لمحے اس نے کہا میں توڑ دوں گا,
کہا یعنی مصمم ارادہ کر لیا, ذہن میں وسوسے آنے کی بات نہیں کر رہے, وہ شیطانی وسوسے آئے, ٹھیک ہے, نہیں اس کا نہیں, مصمم ارادہ کر لیا کہ نہیں آج میں توڑ دوں گا خاموشی سے, غصہ آ رہا ہے کسی بات پہ, جو بھی ہے معاملہ مثلا, تو کیا ہوگا, واقعی ٹوٹ جائے گا. اگر نہ بھی ٹوڑے نہیں میں نہیں توڑتا ہوں, مفطرات روزہ میں سے کچھ بھی اس نے عمل انجام نہیں دیا, پھر بھی کیوں, کیونکہ روزے میں نیت ہونا فجر سے لے کے افطار تک کی ضروری ہے. تو احتیاط واجب اس میں یہ ہے, احتیاط واجب کہ آپ اس دن کا روزہ مکمل کریں, وہ کھانا ہی نہیں ہے ابھی تو, بعد میں اس روزے کی قضا بھی بجانا ہے. کیوں بھائی, گناہ کا سوچا کیوں, صحیح, ٹھیک ہے جی بات. اچھا یہ بھی چیز ذہن میں رہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اکثر لوگ اس میں پوچھ لیتے ہیں کہ اب اس عمل سے روزہ باطل تو نہیں ہو گیا, اس عمل سے روزہ باطل تو نہیں ہو گیا, اس سے روزہ باطل تو نہیں ہو گیا. اچھا اگر فرض کریں باطل ہو گیا ہو صحیح, تو کیا ایسی صورت میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ روٹی لائیں سالن لائیں کھانے پینے لگے؟ نہیں, یہ کبھی بھی نہیں بنتا. اگر فرض کریں آپ کو کسی بارے میں شک ہو رہا ہے, وومٹ ہو گئی, وومٹ ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا نا, کہے جان بوجھ کے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. ہو گئی, اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, جواب بھی نہیں ملا کسی جگہ کوئی ابھی تک, تو اب کیا کریں, کھائیں پیئیں؟ نہیں کھانا نہیں پینا, کیا کرنا ہے, انتظار کریں, آپ نہیں کھائیں نہیں پیئیں. صحیح. ہوا یہ کہ افطار ہو گیا, افطار کے بعد پتہ چلا مسئلہ کہ روزہ باطل تھا تو قضا کر لیں گے, نہیں تھا تو قضا نہیں ہوگا, روزہ درست ہے, اس صورت میں باطل بھی نہیں ہوگا مطلب, ٹھیک ہے. ایسا ہمارے سامنے آیا تھا ایک مسئلہ ایسا, تو کہ کسی نے کہا کہ بھئی اب ہوا یہ کہ اس طرح وومٹ ہو گئی, تو ہم نے کہا اب تو باطل ہو گیا. اچھا باطل ہو گیا, اچھا باطل ہو بھی گیا کسی وجہ سے, فرض کریں تو بھی انسان کا فریضہ یہ کہ افطار تک کچھ نہ کھائے, کچھ نہ پیے, بعد میں روزے کی قضا کرے. یہ اگر باطل ہو بھی گیا کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے, جان بوجھ کے, ایک صرف اس میں کنڈیشن ہے جس میں کھا سکتے ہیں, وہ بتاؤں گا میں بھی. کسی وجہ سے باطل ہو گیا تو ایسی صورت میں ہرگز یہ فریضہ نہیں ہے کہ کھائیں پییں, بلکہ انہوں نے کیا کہا, ہم نے تو پھر ناشتہ کر لیا آرام سے. اب کیا حکم ہے, ناشتہ کرنے کے بعد پوچھا, تو ایسی صورت میں نہ صرف روزہ قضا بھی کرنا ہوگا, کفارہ بھی ہو جائے گا. تو کفارے کے لیے کفارہ بھی ہو, کفارہ یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا کفارہ, اور ایک روزہ قضا بھی کرنا ہوگا. کنڈیشن جس میں میں نے کہا جس کنڈیشن میں آپ کو کھا پی سکتے ہیں چاہے روزہ باطل ہو جائے, وہ خاتون والی, خاتون کے اگر فرض کریں عذر شرعی آ جائے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں وہ کھا پی سکتے ہیں بالکل, اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا, چاہے جو ہے وہ افطار سے 15 منٹ پہلے ہوا, صحیح, ٹھیک ہے, اس دن کا روزہ کھولیں, بعد میں روزہ اسے رکھے, جتنا رکھا اس کا کیا ہوا بھائی, ثواب مل جائے گا, اور کیا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں اس روزے کی قضا ہو جائے گی. قبلہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص کے, جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک شخص نے کھانا پینا شروع کر دیا, تو اب اس پر یہ ہے کہ ایک تو وہ اسی روزے کی قضا بجا لائے گا اور ساتھ میں اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا. اب ایک شخص نے اسی طرح ہی مفطرات روزہ میں سے کوئی عمل انجام دیا اور اسے معلوم نہیں تھا, لیکن قریب 6-7 سال بعد جا کر معلوم ہوا اسے کہ وہ روزہ میرا ایک تو مکمل کرنا تھا, کفارہ بھی دینا ہے. اب جب 6-7 سال بعد معلوم ہوا تو ہر سال پر اس پر فدیہ بھی ہے, تو کیا یہ 6-7 سال کا اکٹھا فدیہ بھی ادا کرے گا اس روزے کے لیے؟ فدیہ تاخیر یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ فدیہ تاخیر یعنی اس کو روزہ مکمل کرنا تھا, قضا, یہ عمومی مسئلہ ہے, متوجہ ہے سب لوگ, کہ اگر کوئی کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اگلا سال ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے اس روزے کی قضا کرنا, ٹھیک ہے جی. اگر نہ انجام دے تو کیا حکم ہے, بغیر کسی عذر کے, تو ایک مد طعام صدقے کے طور پہ, یہ فدیہ جو بھی لفظ آپ استعمال کریں دینا ہے. ایک مد طعام کتنا ہوتا ہے بھائی, 3 پاؤ اناج, 3 پاؤ اناج یعنی آٹا دے دیں, اس کو ڈبل دے دیں ثواب ہے, لیکن 3 پاؤ اناج. صحیح. ایک فدیہ تاخیر ہوتا ہے, اگر 1 سال پورا گزر جائے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, قضا نہیں کی. اب آپ کا سوال جو ہے 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال, 4 سال, 5 سال گزر گئے, تو یہ کیا فدیہ تاخیر بڑھتا جائے گا؟ تو جواب یہ نہیں, فدیہ تاخیر ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے. صحیح, ایک دفعہ آپ نے تاخیر کر دی تو ایک دفعہ ہوگا, وہ بار بار بڑھے گا نہیں, ٹھیک ہے. کسی بھی عنوان سے اگر کسی کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے, عذر سے مراد فرض کریں خاتون ہے, ٹھیک ہے, عذر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوٹا, یا آپ زیارت کے سفر پہ گئے تھے, روزہ نہیں رکھا, آپ کا فریضہ کیا تھا, روزہ رکھنا. اگلے سال ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس روزے کی قضا کر لینا, پورے سال میں کسی بھی دن, عید کے دن کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, کسی بھی دن
روزہ رکھ لے، لیکن اگلا ماہ مبارک رمضان آ گیا اور روزہ نہیں رکھا تو پھر وہ فدیہ تاخیر ہوگا، یعنی ایک تو روزہ تو رکھنا ہی ہوگا، بعد میں ایک فدیہ دینا ہوگا، یعنی 3 پاؤ اناج دینا ہوگا، یہ فدیہ تاخیر کہلاتا ہے۔ آپ کے سوال کے مطابق وہ جو تھا 4-5 سال گزر گئے تو فدیہ تاخیر بار بار نہیں ہوتا ہے، بس ایک ہی بار ایک روزے کے لیے فدیہ تاخیر ادا کرنا ہوگا۔ صحیح۔ تو ابھی اسی کے ضمن میں ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ اب یہ ہو گیا تاخیر کا معاملہ، اور کچھ ایام ایسے ہیں جیسے عید پہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک شخص نے منت مانی، ٹھیک، اور وہ منت کچھ اس ارادے سے مانی کہ جب مکمل ہوگا اس کا جو قصد تھا، جو مراد تھی وہ مکمل ہوگی تو اگلے ہی دن اس نے روزہ رکھنا ہے، جس دن منت پوری ہوگی اس کے اگلے دن روزہ رکھوں گا، اس سے اگلے دن روزہ رکھنا۔ مثلا کسی ملک جانے کا ویزا نہیں آ رہا تھا، جو ہی آ گیا تو وہ اگلے دن اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے تو میں روزہ رکھوں گا، اور اب اس کی منت رمضان میں مکمل ہو گئی، تو اس روزے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی فرض کریں اس نے منت مانی کہ میں زیارت پہ جاؤں گا، جس دن جاؤں گا تو روزہ رکھوں گا، سفر میں منت کا روزہ رکھ لوں گا، سفر میں منت کا روزہ رکھ سکتے ہیں، منت مانی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا تو روزہ رکھ سکتے ہیں، جی اس نے منت ایسے مانی تھی، خوب ہو گیا، وہ پہنچا ماہ رمضان میں، یہ سوال ہو گیا پاس۔ ماہ مبارک رمضان میں ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، منت کا روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، جو بھی روزہ ہے نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کا عذر ہے، آپ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے سفر میں، تو رکھ سکتے ہیں مستحب کا؟ نہیں، تو بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو رکھ سکتے ہیں کیا منت والا روزہ؟ نہیں، تو بھی نہیں۔ اگر کوئی بھولے سے رکھ دے، ٹھیک ہے، منت والا سوچ کے، اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ماہ رمضان کا نہیں ہے، منت کا تو ہے نا، میں پہنچ گیا، رکھ دے، بعد میں پتا چلے تو وہ روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا ماہ رمضان میں، منت والے شمار نہیں ہوگا۔ تو منت والے کے لیے کیا کرے گا بھائی؟ اس نے کہا تھا جس دن منت پوری ہوگی اس کے اگلے دن ہی روزہ رکھوں گا، کیا کرے بھائی؟ ماہ رمضان کے بعد عید کا دن گزر جائے فوراً ہی، اس کے بعد روزہ اس کو رکھ لے۔ اور یہ احکاماً شرعاً ناظرین کے لیے بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ جو حرام روزہ ہے وہ یکم شوال کا ہی ہے، جی پہلی شوال، اس کے بعد اگلے دن اگر جب اس نے منت مانی کہ اگلے ہی دن روزہ رکھوں گا تو 2 شوال غالباً 2 شوال کو رکھ سکتے ہیں، جو اس نے روزہ مکمل کرنا ہوگا۔ صحیح۔ قبلہ ایک اور سوال کہ ابھی ہم جس طرح اس موجودہ دور میں رہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایڈوانس ہو گئی، بالکل۔ اب ایک شخص کے جو ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں 6 مہینے سال کے 6 مہینے دن کا تسلسل چلتا ہے اور 6 مہینے رات کا تسلسل چلتا ہے، تو اس کے لیے روزے کے اوقات کیا حکم ہو؟ 6 مہینے تک دن رہتا ہے، 6 مہینے تک رات، بالکل ایسے ہیں ممالک۔ روزے کا، نماز کا، دونوں کا کیا حکم؟ جی بالکل خوب ہو گیا۔ دیکھیں نماز کے حوالے سے پہلے سن لیجیے، پھر روزے والے احکام بیان کریں گے۔ نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے قریبی ملک جہاں پر دن اور رات نکل رہا ہے، 6 مہینے والا معاملہ نہیں ہے، ان کو دیکھیں گے وہاں کے اوقات نماز کیا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھنا ہوگی، قربت کی نیت سے، قربت مطلقہ، کوئی ادا قضا کی نیت نہیں ہوگی، قربتاً اللہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ ظہر عصر مغرب عشاء، ٹھیک ہے، جہاں کے اوقات دیکھے گا، قریب کے ممالک جو نزدیک ترین اور جہاں دن و رات نکل رہا ہے وہاں کے چارٹ کے مطابق نماز فجر کا کیا وقت ہے، ظہر کا کیا وقت ہے، 24 گھنٹے میں اس کے مطابق نماز پڑھ لے گا۔ نماز کا تو یہ حکم ہو گیا۔ روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے والے میں حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے لیے سفر کرے، صحیح، ایسے ملک سفر کرے جہاں روزہ صحیح سے رکھ سکتا ہے، چاہے ماہ رمضان میں ہو، اگر اس میں ممکن نہیں ہے تو ماہ رمضان کے بعد پورے سال میں کسی بھی وقت وہ سفر کرے ایک دفعہ، تاکہ ایسے ملک میں جائے کہ جہاں دن طلوع ہو رہا ہے اور وہاں روزہ رکھے۔ اچھا سوال کہ بھائی نہیں جا سکتا، قدرت نہیں رکھتا ہے، جو بھی معاملات ہے پورے سال نہیں جا سکتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ پھر یہ کرے کہ ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام دے، آدمی 1 مد طعام یعنی وہی 3 پاؤ اناج جس کی ہم نے ذکر کیا، 1 مد طعام دے، ٹھیک ہے، ہر دن کے بدلے میں، اور بعد میں اگر کسی ایسی جگہ پہنچ گیا تو اس کی قضا انجام دے گا، نہیں تو صرف یہ طعام دے گا، مطعام دے گا۔ وہ اس نے 1 سال کے اندر اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا بجا لانی ہے، اور اگر نہیں بجا، اگر وہ نہیں یہ والا معاملہ نہیں ہے، اگر وہ سفر ہی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اگلے رمضان والا سفر نہیں کر ہی نہیں سکتا، اسی جگہ موجود ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے طعام صدقہ دے گا، مطعام، ٹھیک ہے، صحیح۔ اسی میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ سوال یہاں پہ یہ بھی آ جائے گا کہ بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے کہا 6 مہینے دن 6 مہینے رات، بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے
दिन होता है, 1 घंटे की रात होती है। मसलन मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा हो ना 22-21, ये तो सवालात भी आते हैं हमारे सामने, ठीक है, 21 घंटे दिन रहेगा या इतना लंबा रोजा हो जाएगा, ऐसे में रोजा रखने का क्या हुक्म है? रोजा रखना वाजिब है? बिल्कुल। अरे वाजिब है रोजा रखना, तो मुश्किल होती है, धूप है, जो भी मामला, तो जवाब क्या आएगा? जवाब ये कि अगर रख सकते हैं तो रोजा रखना वाजिब है, नहीं रख सकते तो क्या करें? सहरी करें, ठीक है, इफ्तार अपने वक्त पे करना है। लेकिन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या हुक्म है? तो ये कि देखिए आगे किसी और वक्त में इन रोजों की कज़ा हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो भी तो वही मुद्द वाला मामला आ जाएगा, यानी सदका देना होगा। बात वाजिब है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया किबला। इसी में एक और सवाल कि अगर हम मुब्तलात रोज़ा की या शराइत रोज़ा की बात करें तो एक शराइत में से ये भी आता है कि नमाज अज़ान फजर से पहले पहले तक उस पर वो जो है तो तहारत की हालत में हो। अगर एक शख्स जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए और वक्त उसके पास बहुत कम है, अजान का वक्त होने वाला है, इतना कसीर वक्त नहीं है कि वो उसमें गुस्ल भी कर सके और अजान से पहले पहले वो सहरी भी कर सके, में जी सहरी भी कर सके और तहारत की हालत में वापस आ सके, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? ऐसे में वाजिब है, वक्त कम है, हमारे पास गुस्ल करने का वक्त नहीं है, ठीक है, खातून है, उज़्र है, मर्द है, जो भी है मामला, वाजिब गुस्ल हो गया तो गुस्ल करने का वक्त नहीं है, तयम्मुम करना वाजिब हो जाएगा। सही। उस तयम्मुम से नमाज तो नहीं पढ़ी जाएगी ना, क्योंकि नमाज के बाद तो वक्त हो जाएगा ना, अजान हो जाए उसके बाद गुस्ल कर ले आराम से और नमाज पढ़ ले। सही। उस तयम्मुम से नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि अजान फजर से पहले पहले पाक होना जरूरी है जी, तो अब ऐसी सूरत में अगर गुस्ल का वक्त नहीं है तो तयम्मुम किया जाएगा, तयम्मुम किया जाएगा ताकि पाक हालत में आ जाए, यानी वो वाली शर्त खत्म हो जाए, हालत तहारत में आ जाए, उसके बाद सहरी वगैरह खा लें, अज़ान फजर जब हो जाए उसके बाद आराम से गुस्ल करें और नमाज पढ़ें। तयम्मुम बिल्कुल आसान तरीक़ेकार, तयम्मुम ज़हन में रहे। हम ये सोचते हैं कि तयम्मुम उस शख्स के लिए फ़कत कि जिसके लिए पानी नुकसानदेह हो या पानी मैसर ना हो, ये सारे, तयम्मुम का मसला बहुत अहम है, बहुत अहम है। आम दिनों में भी जैसे ये बात बयान की आपको कि माह मुबारक रमज़ान के रोजे के लिए शर्त है कि ताहिर हो फजर से पहले पहले, और उसकी कज़ा के लिए भी माह रमज़ान का कज़ा कोई रख रहा है तो ऐसी सूरत में भी पाक व ताहिर होना जरूरी है फजर से पहले, तो तयम्मुम सीखना जरूरी हो जाएगा। इसी तरीके से आम हालत में भी फर्ज करें कैनोला लगाए हाथ पे, सही, ठीक है जी, और कैनोला मिसाल के तौर पे इधर लगा हुआ है, सही जी, हाथ पे ऊपर, तयम्मुम कर रहे हैं। सही। क्या मतलब तयम्मुम करना है? आप नहीं निकाल सकते, नुकसान है आपके लिए, निकालेंगे ये पानी नुकसान दे, जो भी मामला है नुकसान नहीं है हमारे लिए, कहें नुकसान नहीं है, लेकिन निकालना हर्ज है, किसके पास जाएंगे, कौन लगाएगा दोबारा, टाइम कम है, नमाज का वक्त कम है, क्या करें? तयम्मुम करना है। सही, ठीक है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ना और नमाज दुरुस्त है, बाद में कज़ा वज़ा कुछ भी नहीं करना। सही, ठीक है। अच्छा ये बात अलग है, मैंने यहाँ की मिसाल क्यों दी कैनोला के लिए, ऐसे आज़ा पर आपकी कैनोला लगाओ जिससे वजू किया जाता है, तयम्मुम वाले आज़ा पर। तयम्मुम वाले आज़ा कौन से? ये है, ये हथेली और पिछला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा और पेशानी, सही, ये तयम्मुम के आज़ा है। अगर इन पर कोई कैनोला वगैरह नहीं लगा तो फिर आपको सिर्फ तयम्मुम करना है। अगर ऐसी जगह लगाए कैनोला, मसलन कैनोला कह लूं या दूसरी मिसाल ले लें, काम करते हुए अल्फी लग गई, फजर का वक्त कम है, कज़ा होने वाली है नमाज, अब वो हट ही नहीं रही अल्फी, ठीक है, चिपक गई है, नहीं तो वजू तो जिल्द पे है ना, एल्फी पे तो नहीं है जी, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? अगर एल्फी निकालने लगेंगे वक्त कज़ा हो जाएगा नमाज को, तो वाजिब है हमें तयम्मुम करना इस सूरत में। अगर एल्फी इधर लगी है वजू के आज़ा पे तो सिर्फ तयम्मुम काफी है, वजू के आज़ा पे नहीं, तयम्मुम के आज़ा पे लगी है, ठीक है, तो यह कैनोला इधर लगा है तो फिर दोनों चीजें जमा करना है, वजू भी करना है और तयम्मुम भी करना है। तयम्मुम कैसे करना है? पाक मिट्टी हो घर पे, मुस्ताहब रखे साथ मिट्टी, नहीं तो अगर गंदगी घर में ज्यादा है, कारपेट वगैरह उठाए, धूल मिट्टी ज्यादा जमा हो गई तो उस पर भी काफी हो जाएगा। मसलन एक दफा हाथ मारा, सही, मिट्टी पे आपने एक दफा हाथ मारा, हल्का सा झाड़ दिया, उसके बाद ये हथेली पेशानी पे रखी, मैं पहले बयान करता हूँ प्रैक्टिकल, पेशानी पे रखी, नाक तक लेके आए, ठीक है, अंगूठी वगैरह आपने मसलन उतार दी, कुछ पहने हुए नहीं है, सही है, ये हमने एक दफा मार दिया, फर्ज करें मिट्टी पे मारा, झाड़ी मिट्टी, अब उसके बाद यूं मिला के हाथ, तयम्मुम कैसे होगा? तयम्मुम ऐसे कि यही हथेली रखनी है पेशानी पे हमने रख दी, ठीक है, पेशानी की इब्तिदा, जी बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से रख दिया और ये साइडों से भी लगा दिया, सही, थोड़ा सा लेके आए, नाक तक ले आए, काफी, सही जी। एक मरहला ये हो गया। दूसरा, पहले क्या हाथ धोते हैं, कौन सा हाथ धोते हैं? पहले सीधा हाथ ना वजू में, तो सीधे हाथ को मस कर लिया हमने उल्टे हाथ से, बिल्कुल ऐसे, इस तरह, इसी तरह उल्टे हाथ को, ये हो गया तयम्मुम गुस्ल के बदले भी,
وضو کے بدلے حالانکہ مستحب یہ کہ ایک دفعہ اور ہاتھ مار دے اور صرف ہاتھ کو یوں کر دے. صحیح, ٹھیک ہے, چند سیکنڈ لگیں گے, 10 سیکنڈ, صحیح ہے, اور آپ کا تیمم اس میں ہو جائے گا. تو فقہی مسائل جو ہماری بات معرفت سے چلی تھی, جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے تو انہی کے در سے جو ہمیں مسائل ملے ان کی معرفت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بعض اوقات روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں, اگر انہیں انسان نہیں سیکھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ تفقہوا, صحیح, دین کے معاملے میں معاملات مسائل سیکھو, فقہ حاصل کرو. فإنه من لم يتفقه في الدين فإنه أعراب, جو شخص دین کے معاملے میں تفقہ غور و فکر نہیں کرے گا, مسائل نہیں سیکھے گا, وہ اہل بیت کی نگاہ میں عرب جاہل کی مانند ہے. جتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر جس مرتبے بھی پہنچ جائے وہ دین کے ضروری معاملات نہیں جانتا تو پھر ہماری نگاہ میں, اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں وہ جاہل ہے. قبلہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا. ہمارے پاس ایک آخری سوال جاتے ہوئے کہ ایک شخص کے جو جس طرح ہم مفطرات روزہ میں دیکھتے ہیں, مبطلات روزہ میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو جھوٹی روایات ہیں یا جھوٹ منسوب کرنا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے. ایک شخص نے کہیں کچھ روایت پڑھی, کچھ ایسا لوگوں کے سامنے پڑھنا پڑی اسے, یا کہیں درس دیتے ہوئے کچھ اس طرح کی بات ہو گئی, یا خصوصاً اساتذہ حضرات کہیں لیکچر دیتے ہوئے اس طرح سے بات ہو گئی کہ کوئی روایت بیان کر دی کسی معصوم سے, بعد میں پتہ چلا جھوٹی تھی, جی, اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو روایت اصلاً روایت ہی نہیں تھی, وجود ہی نہیں رہتی, تو کیا یہ اس جھوٹ کی ضمن میں چلی جائے گی اور روزہ باطل ہو جائے گا اس کا؟ صحیح. امام نے جب بیان کیا, مفطرات بیان کر رہے تھے روزے باطل کرنے والی چیزیں, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اور جھوٹ کذب, اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو راوی تو حیران ہو گیا, مولا پھر تو ہم سب ہلاک ہو گئے. جی, جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم لوگ, تو یہ تو گناہ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن روزہ بھی باطل یعنی قضا کفارہ ساری چیزیں, تو ہلاک ہو گئے مولا ہم تو. امام علیہ السلام نے کہا نہیں, وہ جھوٹ نہیں, وہ تو گناہ اپنی جگہ ہے, حرام جھوٹ بولنا, لیکن یہ جھوٹ کون سا جھوٹ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات مقدس کو جھوٹ کی نسبت دینا ان کی طرف, یعنی انہوں نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا قرآن میں, رسول کی حدیث ہے, اور جھوٹی کوئی بھی حدیث بنا دینا, ٹھیک ہے, اس سے روزہ باطل ہوگا. یہ تو مسئلہ فقہی بیان کیا. اب آپ کے سوال پہ آ جائے. ایک شخص ہے جس نے حدیث وغیرہ پڑھی ایک مثال کے طور پہ, اور پڑھنے کے بعد بیان کر دی, واپسی آ کے دیکھا جو سمجھی تھی وہ تھی نہیں, صحیح, یا مس پرنٹنگ تھی, جی, وہ حدیث نہیں تھی, کچھ اور لفظ تھا, صحیح, یہ مطلب نہیں تھا, جی, تو وہ امام نے کہی نہیں, امام نے کہی نہیں, جب کہی نہیں تو آپ نے بات کہہ دی کہ امام نے یہ فرمایا ہے, کسی بزرگ کا قول پڑھ لیا اور اس کو بعد میں منسوب کر دیا. ہاں, کسی بزرگ کا قول تھا, یا عربی میں شعر لکھا ہوا تھا, اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا, آپ سمجھے کہ یہ حدیث ہے, آپ نے جا کے بیان کر دیا, اور آ کے اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں, یا 2 سال 4 سال 5 سال بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد پتا چلا کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. ایک تو ہے حدیث ضعیف ہونا, اس کی بات نہیں کر رہا, اس میں آپ نسبت دے کے فلاں کتاب میں موجود ہے, چاہے ضعیف ہو, روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوال یہ حدیث ہے ہی نہیں, معلوم چل گیا کسی بزرگ کا قول تھا, جی, اس روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب وہ نیت سے ہماری بات چلی تھی, اس کا نیت کیا تھی؟ روزہ باطل کروں میں جھوٹ بول کے؟ نہیں تھی اس کی نیت, جی, اس کی نیت یہ نہیں تھی, اس نے بیان کیا, حدیث اتفاق وہ تھی ہی نہیں, تو اس کا روزہ درست ہے, اس کا روزہ باطل نہیں ہے, کیونکہ اس نے کوئی روزہ توڑنے کے لیے نہیں کیا اور غلطی ہو گئی, اور اس کو ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ حدیث ہے, جی. لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ایسی بات بیان کروں گا آج کہ لوگ مثلا نماز شب پڑھنے لگے, نماز شب پڑھنے لگے, نماز شب کتنی اچھی بات ہے نا, آج میں ایسی حدیث بیان کروں جو نماز شب پڑھے گا اس کو یہ ملے گا, یہ ملے گا, 2-4 نعمتیں اپنی طرف سے بنا کے رسول کی حدیث ہے تاکہ لوگ نماز شب پڑھیں, اچھا مقصد ہے مثلا, لیکن بول رہا ہے جھوٹ, اس کو پتا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, جی, اس نے بول دیا, بعد میں آ کے کہہ رہا ہے کہ مولانا میں نے آج لوگوں کو نماز شب پڑھوا دی بھائی, ٹھیک ہے, یہ حدیث بیان کی, تو حدیث ہے ہی نہیں, میں نے خود نے بنائی تھی, مولانا جان بوجھ کے بنائی تھی. مولانا نے کہا یہ تو حدیث ہے, اس طریقے کی حدیث ہے, برعکس ہو گیا, ہاں یہ تو حدیث ہے, اچھا ہے حدیث, ارے بھائی واہ سبحان اللہ, حدیث نکل آئی, میرا روزہ بچ گیا. نہیں جناب, آپ کا روزہ نہیں بچا, جی, آپ نے
روزے کو باطل کر دیا ہے. کیوں باطل کر دیا ہے؟ آپ کا قصد بالکل ارادہ, آپ نے جھوٹی بات بیان کی. اب ٹھیک ہے, اتفاق سے وہ صحیح ہو گئی, حدیث تھی موجود تو وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, کفارہ بھی ہوگا. کفارہ جھوٹ والے میں ایک وہ نہیں ہوتا کفارہ غالباً. ہاں, جھوٹ والے میں جہاں تک مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے, صحیح, جھوٹ اگر کوئی بول دے تو جھوٹ میں روزہ باطل ہو جاتا ہے, کفارے کا نہیں ہے. جی ہاں, صحیح. تم لوگ بہت شکریہ, سلامت رہیے. وقت میں سے ہمیں وقت دیا. خدا تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. آپ کو بھی اللہ سے سلامتی دے. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام, قبلہ علامہ سید قاسم رضوی نشفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے حلال اور حرام کے متعلق بیان کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ہم خدا کی عبادت میں مزید خلوص کے ساتھ پیش رفت کر سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے حلال پر عمل کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.